آج آپ سورہ ہود کی آیت نمبر 53 سے ترجمہ اور مختصر تفسیر سماعت کریں گے۔ اس آیت میں حضرت ہود علیہ السلام کو آپ کی قوم نے تبلیغ کے بعد جو جواب دیا اس کا ذکر ہے۔ فرمایا قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین۔ قوم کہنے لگی اے ہود تم ہمارے پاس کوئی دلیل لے کر نہیں آئے اور ہم صرف تمہارے کہنے سے اپنے خداؤں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں اور نہ ہی تمہاری بات پر یقین کرنے والے ہیں کہ ہم تمہارے صرف کہنے سے اپنے ان خداؤں کو چھوڑ دیں جو تم خدا بتا رہے اس کے ساتھ جو شریک ہیں ہمارے مددگار ہیں۔ ہم تو تمہاری بات ماننے والے بھی نہیں ہیں۔ ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء، ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تم پر کوئی برائی پہنچا دی ہے، یعنی ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو تم بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو ہمارے بتوں کے اور معبودوں کے خلاف جو بات کر رہے ہو، ہمیں تو لگتا ہے کہ ان میں سے کسی دیوتا نے کسی دیوی نے تمہارے اوپر جادو کر دیا ہے، سحر کر دیا ہے یا بد دعا دے دی ہے، اس کی وجہ سے تم بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جرأت بندی سے ان سے برات کا اعلان کیا۔ قال انی اشہد اللہ واشہدوا انی بریء مما تشرکون، آپ نے فرمایا میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم سب کو بھی گواہ بناتا ہوں کہ میں ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کے سوا اس کا شریک ٹھہراتے ہو۔ من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، تم سب مل کر بھی میرے اوپر داؤ چلاؤ پھر مجھے مہلت بھی نہ دو۔ یعنی آپ نے ان کا یہ جواب دیا کہ تم کہہ رہے ہو تمہارے کسی ایک معبود نے جو جھوٹا معبود ہے اس نے بد دعا کی ہے یا اس نے کوئی برائی پہنچا دی ہے یا اس نے کوئی جادو کا وار کر دیا ہے جس کی وجہ سے میری طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ تو آپ نے فرمایا تم سب جمع ہو جاؤ اور ان سب کو بھی اکٹھا کر لو جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو پوجتے ہو، تو کیا ہوگا؟ انی توکلت علی اللہ ربی وربکم، میں نے اللہ پر بھروسہ کر لیا ہے جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی پیشانی اس کے قبضہ قدرت میں نہ ہو۔ ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب تو سیدھے راستے پر ہی ملتا ہے۔ تو آپ نے فرما دیا کہ میں تو اس اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اور اس پر توکل اور یقین رکھتا ہوں کہ جس کے قبضہ قدرت میں کائنات میں چلنے والی، زمین پر چلنے والی ہر چیز کی پیشانی ہے، تو میں تو اس کی قبضہ قدرت میں اور اس کی پناہ میں آ جاتا ہوں، تم سب کو لے آؤ۔ آگے حضرت ہود علیہ السلام کی طرف سے ان کو آخری تنبیہ فرمائی گئی۔ فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، پھر اگر تم منہ پھیرو تو میں تمہیں اس کی تبلیغ کر چکا ہوں جس کے ساتھ مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا ہے۔ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، اور میرا رب تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے گا اور تم اس کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکو گے۔ إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، بے شک میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ یہاں پر آپ نے وہ تنبیہ فرمائی کہ دیکھو تم سے پہلے قوم نوح نے بھی حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا تھا اور ان سے بدتمیزی کی تھی اور ان کی بات نہیں مانی تھی، تو اللہ نے اس قوم کو غرق کر دیا۔ اس کے بعد تمہارے آباء و اجداد تھے جو بچ گئے تھے، تو تم ان کی اولاد ہو، تو یہ بات ذہن میں رکھو کہ اگر تم ایسا کام کرو گے جو میرے تبلیغ کے خلاف ہے یا اللہ پاک کے احکام کے خلاف ہے، تو اللہ پاک پھر تمہاری جگہ کوئی اور قوم لے آئے گا۔ تو آگے حضرت ہود علیہ السلام اور مسلمانوں کی جو نجات ہوئی، آپ نے جب یہ تبلیغ فرما دی، یعنی کہ یہ آخری تنبیہ فرمائی اور یہ سخت تنبیہ تھی، اور ہم نے سورہ اعراف میں پڑھ بھی لیا ہے آیت نمبر 65 سے لے کر آیت نمبر 70 تک، وہاں بھی حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے۔ اگلی آیت میں حضرت ہود علیہ السلام اور مسلمانوں کی جو نجات ہوئی اس کا ذکر ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، اور جب ہمارا حکم آ گیا یعنی عذاب آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت کے ساتھ ہود اور اس کے ساتھ والے مسلمانوں کو بچا لیا۔ وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور انہیں سخت عذاب سے نجات دے دی۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا وہ بڑا سخت تھا، کیونکہ قوم عاد جو تھی وہ بڑی قدآور تھی، بڑی طاقتور قوم تھی، اور انہیں اپنی طاقت پر ہی گھمنڈ تھا، اور اسی گمان کی وجہ سے وہ اللہ کے شریک بنا بیٹھے اور اللہ تعالیٰ کے رسول کے احکام کو نہ ماننے پر ان کی طاقت نے ان کو روکے رکھا۔
تو اللہ پاک نے پھر سخت آندھی چلا دی، 7 دن اور 7 راتیں ان پر اتنی تیز آندھی چلی کہ تفاسیر میں آتا ہے کہ وہ اس طرح گرے ہوئے تھے جس طرح کھجور کے تنے کٹ کر گرے ہوتے ہیں، اس طرح لاشیں ان کی بکھری پڑی تھی۔ اللہ اکبر۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہ پاک سے دعائی کرنی چاہیے کہ اتنے قداور لوگ اور اتنے بھاری بھرکم لوگ تھے وہ کہ آج جو پتھر سینکڑوں لوگ مل کر بھی نہیں اٹھا سکتے، ان کا ایک ایک آدمی ایک ایک ہاتھ سے اٹھا لیتا تھا۔ اتنی طاقتور قوم ہونے کے باوجود اللہ پاک نے ایسی سخت آندھی چلائی۔ اللہ پاک فرماتا ہے پھر ہم نے ان پر منحوس ہوا چلا دی، یعنی ہوا جو ہوتی ہے اس میں رحمت بھی ہوتی ہے، کرم بھی ہوتا ہے، فضل بھی ہوتا ہے، اور بعض دفعہ ایسی ہوا چلتی ہے کہ اس ہوا میں اللہ تعالیٰ کا غضب شامل ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے ان پر منحوس ہوائیں چلا دی جن کی وجہ سے ان کو ہلاک کر دیا، تو وہ بکھرے پڑے تھے۔ اللہ پاک نے قوم عاد کی جو اعتقادی اور عملی حالت تھی وہ بیان کیا، وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ۔ یعنی بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یوں اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہا ہے کہ یہ قوم عاد ہے، یعنی دیکھو، یعنی آپ آثار مل جاتے ہیں قوم عاد کے عمان اور ملک شام کی طرف جو علاقے ہیں وہاں پر قوم عاد کے جو آثار پچھلے دنوں ملے تو یہ بتایا گیا کہ یہ قوم عاد کے آثار ہیں، لمبی لمبی قبریں، لمبی لمبی ہڈیاں ملی۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ ہے عاد جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر بڑے سرکش ہٹ دھرم کے کہنے پر چلے، یعنی ان کے جو بڑے سردار تھے، ظاہر سی بات ہے سردار ہی میدان میں آتے ہیں اکثر، یعنی کہ سورہ اعراف میں ہم نے پڑھا قال الملأ الذین کفروا من قومی، یعنی اس قوم میں سے جو بڑے سردار تھے، وڈیرے تھے، ڈیرے دار تھے، وہ سامنے آئے۔ تو وہ اللہ پاک نے فرمایا کہ قوم ان سرکش اور ہٹ درم جو سردار تھی ان کے پیچھے چلی، رسولوں کی نافرمانی کی، اور دیکھو یہ پڑی کیسی ہوئی ہے، وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ یہ ڈرا دینے والی آیت ہے، فرمایا اور اس دنیا میں اور قیامت کے دن ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی ہے، یعنی دنیا میں بھی لعنت اور قیامت میں بھی لعنت۔ الا ان عادا کفروا ربهم الا بعدا لعاد قوم ہود۔ سن لو بے شک، یعنی کان کھول کر سنو، بے شک عاد نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، اور الا بعدا لعاد قوم ہود، اور سن لو پھٹکار ہے قوم عاد پر، پھٹکار سے ہم نے اس کو دور کر دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے اپنے غضب سے۔ یہ قوم عاد کا قصہ ہے، اگلی آیات میں قوم سمود کا واقعہ بیان ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کا نور نصیب فرمائے، آمین۔